نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ آیت کریمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا کہ آپ کا نام جو ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اصل میں اس رسم جاہلیت کا خاتمہ کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے آپ نے نکاح کیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو قرآن کریم نے پہلی بات یہ پر فرمائی کہ ادعوہم لیابائہم، کہ تم پکارو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے، یعنی زید بن محمد نہ کو بلکہ زید بن حارثہ کو۔ آپ کے باپ کا نام حارثہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو تھے یعنی قاسم طاہر طیب، آیت کے نزول کے وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابراہیم جو ہیں وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، تو ان کے انتقال کے وقت دشمن نے جو کہنا شروع کیا تو قرآن کریم نے پھر اس کا جواب دیا کہ ان شانیہ کا الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ آپ کی جو امت دنیا میں آئے گی وہ آپ کا نام زندہ رکھے گی۔ تو آیت کریمہ میں اس چیز کی نفی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ فرمایا گیا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ لفظ محمد جو ہے قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں کہ وما محمد الا رسول، دوسری مرتبہ سورۃ الاحزاب، تیسری مرتبہ سورہ محمد میں، اور چوتھی مرتبہ سورۃ الفتح میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمے کا پہلا جز جو ہے لا الہ الا اللہ وہ تو بے شمار مقامات پر ہے، لیکن کلمے کا دوسرا جز جو وہ سورۃ الفتح میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے۔ تو محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، میم کے اوپر زبر آ جائے تو مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ پہلے کئی انبیاء کرام گزرے، جس میں آدم کا مطلب ہے گندمی رنگ والا، نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، ابراہیم کا مطلب ہے بزرگی والا، یوسف کا مطلب ہے افسوس کرنے والا، یعقوب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا، لیکن لفظ محمد یعنی تعریف کیا ہوا۔ ساری دنیا نے آپ کی تعریف کی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ایک عربی شاعر کا تذکرہ کیا کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ تو آپ کی کتاب کا نام بھی النبی الخاتم تھا۔ تو وہ عربی شاعر جو ہے وہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے، قلب ہے آبلا پا اور مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ ساری زندگی میں لکھتا رہا، اوراق ختم ہو گئے، آپ کی تعریف ابھی باقی ہے۔ اس لیے عربی شاعر نے یہ بات کہی کہ لا يمكن الثنا كما كان حق بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کما حق بیان کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے بعد جس کی شان بلند ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ عرب ہے، یعنی فصاحت و بلاغت والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت و بلاغت والے تھے۔ آپ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مکہ ہے، یعنی عبری کائنات کا مرکز، کہ جہاں سے علم کی شمع آپ نے روشن کرنی تھی، اور شمع جو ہے وہ مرکز سے ہی روشن ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ قریش کا قبیلہ تھا، قریش کرش سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قرار پکڑنا۔ آپ نے استقامت کے ساتھ آپ نے دین کا کام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قبیلہ قریش کی جس شاخ کا انتخاب کیا اس کا نام ہے بنو ہاشم۔ ہاشم کا مطلب وہ شخص جو شوربے میں روٹی ڈبو کر مہمانوں کو کھلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نواز تھے۔
آپ کے جو 4 بیٹے تھے اور قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، یعنی 3 بیٹے تھے آپ کے، اور آپ کے جو 4 جو بیٹیاں تھیں جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ اور ام کلثوم، اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب کے جو بیٹے جو تھے ان میں سے کسی کا نام عبدود تھا، کسی کا نام عبد لات یعنی لات کا بندہ، بت کا بندہ، کسی کا نام عباس، کسی کا نام حمزہ، لیکن آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ تو آیت کریمہ میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تعارف بیان کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اور نبی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رسول اصل میں کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو۔ رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی تورات، آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، یعنی آپ صاحب کتاب نہیں۔ تو آیت کریمہ میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ خاتم النبیین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیوں پر مہر ہیں، یعنی اس میں رسول بھی آ جائیں گے، نبی بھی آ جائیں گے، یعنی آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں سے 30 کذاب دجال آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں پر مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا۔ تو قرآن کریم کے بے شمار آیات ہیں، یہاں سے ختم نبوت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، آپ کے دین کا پرچار کریں گے۔ اس طرح حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال اس عمارت کسی ہے جو بہت ہی خوبصورت تعمیر کی ہو، لیکن اس میں دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، لوگ اس پہ تعجب بھی کریں، تو اصل میں نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا۔ اور اس سے پہلے جو کذاب دجال والی حدیث میں نے تذکرہ کی وہ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جو اس کو روایت کیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب آپ نے دیکھا کہ آپ نے سونے کے جو ہے 2 کنگن آپ نے دیکھے، تو آپ کی طرف وحی کی گئی، کیونکہ آپ کسی کی تعویل جو چاہتے تھے، باوش علیہ، تو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ نے ان دونوں کو پھونک ماری۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس سے مراد نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار ہیں، یعنی ایک اسود عنسی، مسلمہ کذاب، کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں جو نبوت کا جو دعویٰ کیا۔ اس کو بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو روایت کیا ہے۔ تو بے شمار حدیث سے ہمیں ختم نبوت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اسود عنسی جو تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا تعلق یمن سے تھا، جو شعبدہ باز تھا، کرتب بھی دکھایا کرتا تھا، جس کو ذوالحمار کہتے ہیں، وہ گدھے کو کہتا کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جاتا، اس کو کہتا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ تو اسود عنسی جو تھا اس نے نجران پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پر عامر بن حزم اور خالد بن سعید ان کو جو معزول کر کے وہاں پر قابض ہو گیا۔ بعد میں یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی کے قتل کا حکم دے دیا۔ اسود عنسی جو تھا وہ صنعاء پر قابض ہو کر وہاں کے حاکم کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ تو اس کے چچا زاد بھائی فیروز نے آزاد سے میٹنگ کرنے کے بعد اسود عنسی کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ فیروز جو تھا وہ اسود عنسی کے گھر میں جو ہے داخل ہوا اور اس کو قاتلانہ اس پر حملہ کیا، اس کی گردن توڑ دی، اس کو جہنم جو رسید کر دیا۔
اس اسود عنسی کا جو خاتمہ ہو گیا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور اسی طرح مسیلمہ کذاب جو تھا، جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قاصد بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ اس کو جو ہے وہ نبوت میں شریک کریں، اور انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ عرب کی آدھی سرزمین میری، آدھی آپ کی، مجھے بھی نبوت میں شریک کر لیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی میرا تعلق یمامہ سے ہے، یمامہ پر میری نبوت ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں سے یہ بات فرمائی کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تم کو میں قتل کر دیتا، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور مسیلمہ کذاب جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہو کہ شاخ میں مجھے شریک کر لو تو اس میں بھی تمہیں میں شریک نہ کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ شراب جو ہے وہ حلال ہے، اور نکاح جو ہے وہ بغیر گواہوں کے جائز ہے، فجر اور عشاء کی نماز جو ہے معاف ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس طرح کے دعوے داروں کے خلاف 11 لشکر جو ہے آپ نے تیار کیے۔ آپ نے ایک لشکر جو ہے آپ نے سجاح نامی عورت جو ہے اس کی طرف بھی روانہ کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی حضور نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ بھئی میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ غلط بات جو منسوب کی، اور اس نے مسیلمہ کذاب سے میٹنگ بھی کرنا چاہی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجا کی طرف جو لشکر جو روانہ کیا تھا، تو مسلمان لشکر نے یہ دیکھا کہ ان دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہونے والا ہے، تو وہاں پر سجاح کے لشکر کا اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، اور دونوں کی میٹنگ ہوئی، 3 دن میٹنگ ہوتی رہی۔ بعد میں دونوں آئے اور سجا نے کہا کہ میں اس کی نبوت کا اقرار کرتی ہوں، یہ سچا نبی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب جو تھا، جس کی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عکرمہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جن کو شکست ہوئی۔ بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے، جو 13,000 لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی طرف آپ روانہ ہوئے، جس کی لشکر کی تعداد 35,000 تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو شکست دی۔ اس مسیلمہ کذاب جو تھا وبا کے اندر جا کر جو چھپ گیا، تو وہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا جو قاتل جو تھا وحشی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں مسیلمہ کذاب کی طرف جو ایک نیزہ جو پھینکا، جو اس کے آر پار ہو گیا، اور وہاں پر ایک اور صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ تو مسیلمہ کذاب جو تھا وہ بھی اس طرح جہنم رسید ہو گیا۔ تو سجا کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بعد میں تائب ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ اس طرح بعد میں اور بھی نبوت کے دعوے دار آئے کہ جنہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، تو عبد الملک بن مروان نے اپنے محافظ سے حکم دیا، اس نے نیزہ مارا اور اس کو جو ہے جہنم جو ہے رسید کر دیا۔ اور اس کے بعد مغیرہ نامی ایک شخص نے، مغیرہ بن سعید نے، جو خالد بن عبداللہ جو حاکم کوفہ تھے، اس کے دور میں اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو خالد بن عبداللہ جو تھے، انہوں نے اس کو زندہ جو ہے جلا دیا، اور اس کے ساتھ ایک بیان جو تھا اس نے بھی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو خالد بن عبداللہ جو تھے، انہوں نے بیان کو بھی جو زندہ جلا دیا، ان کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی آپ نے ختم نبوت کے اوپر آپ نے کام کیا۔ تو آپ کے دور میں قادیانی نے جو ہے نبوت کا جو دعویٰ کر دیا، اور پھر بعد میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانی جو تھا اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج جو ہے قرار دیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ تعارف کرا دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں پر مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح معنوں میں ہمیں اسلام سے سچی محبت عطا کریں، کیونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے، دل سے آپ کے احکامات کو تسلیم کرے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔